آپ میں سے اکثر لوگ میری لائیو سٹریمز دیکھتے رہتے ہیں جہاں پہ بہت سے مسلمان لوگ جوائن کرتے ہیں اور ایتھیزم کے بارے میں مختلف سوال بھی پوچھے جاتے ہیں. آج کی ویڈیو کافی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آج میں مسلمانوں کے سامنے کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہوں. یہ کوسچنز آپ تک ٹھیک طریقے سے پہنچانے کے لیے کچھ ڈیٹیلز بھی بتانا ضروری ہوں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. کسی بھی مسلمان نے اللہ یا محمد کو نہیں دیکھا. مسلمان کا اسلام سے تعلق قرآن کے ذریعے جڑا ہے. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قرآن ایک معجزہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا. میرے آج کے 5 سوالوں میں سے 4 سوالوں کا تعلق قرآن سے ہے. آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عقیدے کی اینک اتار کے ایک باشعور انسان بن کر ان سوالوں پر پوری ایمانداری سے نیوٹرل ہو کر ایک بار غور ضرور کریں. امید ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسے دروازے کھول دیں گے جو بڑی دیر سے بند ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ پہلا شخص کون تھا جس نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا؟ جن لوگوں کو اس سوال کا جواب نہیں معلوم، میں انہیں بتا دوں اس شخص کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرا تھا. اسلام کے شروع کے زمانے میں جو لوگ قرآن کو لکھ کے محفوظ کیا کرتے تھے انہیں کاتب وحی کہا جاتا تھا. عبداللہ بن سعد بھی ان میں سے ایک تھا. سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ ایک بار جب حضور وحی لکھوا رہے تھے تو عبداللہ بن سعد نے اپنی طرف سے ایک فکرہ سجیسٹ کیا جو حضور کو پسند آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح ہی لکھ دو. یہ سن کے سعد بن ابی سرا جو ہے وہ شاک ہو گیا. اس کے بعد اس نے چیک کرنے کے لیے وحی لکھتے ہوئے لفظوں کو آگے پیچھے کر کے لکھنا شروع کر دیا. یہ آیتیں وہ بعد میں رسول اللہ کو سناتا تو رسول اللہ انہیں بغیر کسی اعتراض کے پاس کر دیتے، بلکہ کئی بار اس کی تعریف بھی کر دیتے. یہ سلسلہ دیکھ کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کا قرآن پر سے یقین اٹھ گیا اور وہ مرتد ہو گیا اور مدینے سے بھاگ کے مکہ چلا گیا. اس کا کہنا تھا کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں تو قرآن میں میری کہی ہوئی آیتیں کیوں کر شامل ہو سکتی ہیں، اور اگر میری آیتیں قرآن میں شامل ہیں تو میں بھی نبی ہوا. کیونکہ وہ نبی نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ پھر حضرت محمد بھی نبی نہیں تھے. اسلامی تاریخ کے مطابق اس کے بعد بھی کاتبین وحی قرآن کو لکھتے رہے، لیکن قرآن کا بہت کم حصہ تھا جسے لکھا گیا. زیادہ تر قرآن زمانی کلامی تھا. جو تھوڑا بہت اس زمانے کا لکھا ہوا قرآن پایا جاتا تھا اس کو بھی حضرت عثمان کے زمانے میں آگ لگا دی گئی تاکہ حضرت عثمان کا اکٹھا کیا جانے والا قرآن ہی فائنل قرآن سمجھا جا سکے. اس طرح سب سے پہلے قرآنی آیتوں کو بھی آگ لگانے کا کام جو ہے وہ مسلمانوں نے صحابہ بلکہ خلیفہ وقت کی نگرانی میں کیا تھا. میرے دوسرے سوال کا تعلق بھی اسی قصے سے ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قسم کے قرآن پائے جاتے ہیں؟ کچھ مسلمان یہ سوال سن کر ہی میری لا علمی پر ہنسنے لگ جائیں گے کہ مجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ قرآن تو خدا کا معجزہ ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا ایک حرف اور نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور خدا نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. تو پھر مختلف قرآن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے جواب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ حضرت عثمان کو قرآن اس لیے جلوانا پڑا تھا کہ اس زمانے میں بھی بہت مختلف طریقے اور مختلف قرت والے قرآن پاپولر ہونا شروع ہو گئے تھے. اس لیے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس موجود قرآن کو قبیلہ قریش کی قرت کے حساب سے لکھوایا، اور وہ قرآن حضرت ابو بکر نے اکٹھا کروایا تھا. اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ ویڈیو ضرور بنائیں گے. اس کے علاوہ قرآن جس شکل میں بھی لکھا ہوا تھا ان سب کو جلا دیا گیا. مستند احادیث کے مطابق بہت ساری ایسی آیتیں جو پہلے تلاوت کی جاتی تھی حضرت عثمان کے اکٹھے کیے ہوئے قرآن میں شامل نہیں تھی. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عربی زبان میں نقطے اور زیر زبر نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی زیر زبر اور نقطے بھی نہیں بدل سکتے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تبدیلی آلریڈی قرآن میں کی جا چکی ہے، کیونکہ زیر زبر اور نقطے بہت بعد میں لگائے گئے تھے، اور ان پہ بھی ہم ویڈیو ضرور بنا کے آپ کو پیش کریں گے. یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے. گوگل کھول کے سرچ کریں اولڈسٹ قرآنک اسکرپٹ.
آپ کے سامنے کچھ عربی زبان سے ملتے جلتے امیجز آ جائیں گے. اب ان تصویروں کو اپنے گھر میں موجود قرآن کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ بالکل پرانے زمانے کے قرآن جیسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے گھر میں موجود جو قرآن ہے وہ حفظ کا قرآن ہوگا اگر آپ ہندوستان یا پاکستان میں رہتے ہیں، جسے سعودی عرب چھپواتا ہے اور جو قاہرہ یونیورسٹی نے 20ویں صدی کے پہلے حصے میں اپروو کرایا تھا. آپ چاہیں تو اسے ایک دوسرے قرآن سے کمپیئر کر لیں جسے ورش قرآن کہتے ہیں. ورش قرآن گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتا ہے. حفظ قرآن کا نام ابو عمر حفص بن سلیمان بن مغیرہ الاسدی کوفی کے نام پہ ہے. امام بخاری ابو عمر حفص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے. امام بخاری نے امام حفص سے کوئی بھی حدیث لینے سے انکار کر دیا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس جھوٹے شخص کی حدیث امام بخاری نے ڈسکارڈ کر دی تھی آج اسی امام حفص کی قرأت کردہ قرآن کو آپ پڑھ رہے ہیں. حفص اور ورش کے علاوہ بھی دنیا میں قرآن کے 1 درجن سے زیادہ ورژنز پائے جاتے ہیں جن کو آپ خود گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. قرآن سے متعلق تیسرے سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا فرضی سوال ہے. آپ سب نے مدر ٹریزا کا نام تو سنا ہوگا. اگر آپ کو پتا چلے کہ مدر ٹریزا نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ صحابہ کرام کے لیے گالیاں اور کوسنے لکھے ہوئے ہیں. اس کتاب میں صحابہ پر بار بار لعنت بھیجی گئی ہے. ان کے لیے کتاب میں جاہل، ذلیل، بندر، کتے، گدھے، سور، خبیث، ناپاک، جھوٹے، ظالم، دھوکے باز، اندھے، گونگے اور بہرے جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ سب سن کر آپ کو کیسا محسوس ہوگا اور مدر ٹریزا کی شخصیت کا کیسا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا؟ یقیناً اینمی کو ایسے برا بھلا کہنا اور ان پر لعنت بھیجنا تو کسی ایسی شدت پسند شخصیت کا کام ہو سکتا ہے جسے اپنے دشمنوں پہ بہت ہی غصہ ہو، لیکن دشمن پہ بیچارے کا زور نہ چل رہا ہو، اس لیے اسے برا بھلا کہہ کے ہی اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے. مگر آپ یہاں بے فکر رہیں، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو مدر ٹریزا کی طرف ایک ایسی کتاب منسوب کی ہے یہ ایک فرضی بات ہے. یہاں صرف اور صرف یہ ایک امیجنری سچویشن تھی. مدر ٹریزا نے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی. لیکن میرا ایکچوئل سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے کے سارے گندے الفاظ قرآن اپنے مخالف لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے؟ آپ نے بار بار قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوگا، لیکن بچپن سے مسلمانوں کے ذہن کی اس طرح سے ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ سوچ بالکل بھی نہیں آتی کہ خدا تو ایک نکمے اور کمزور شخص کی طرح اپنے دشمنوں کو گالیاں اور کوسنے دے رہا ہے جو اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں قرآن کی ان تمام گالیوں والی آیتوں کے ریفرنسز موجود ہیں، ان کو پڑھیں اور پھر اپنا سر دھنیں. اب چلتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف. قرآن میں ایک ایسے معجزے کا ذکر ہے جس میں ابابیلوں نے دشمن کے ہاتھیوں کو کنکریاں پھینک کے مار ڈالا تھا. اسلامی کتابوں کے مطابق ابراہا نامی بادشاہ کی فوج 1000 ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے آئی تھی، لیکن خدا نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی. ویسے تو ابابیل کے ہاتھوں ہاتھی کا مارا جانا بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس سے بھی پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ ہاتھی مکہ پہنچے کیسے؟ یمن سے مکہ تک 1000 کلومیٹر سے زیادہ صحرائی اور پہاڑی راستہ ہے. دنیا کا کوئی بھی ہاتھی اس روٹ پر اتنا سفر نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہاتھی عام حالت میں 40 کلومیٹر کی رفتار سے زیادہ نہیں دوڑ سکتا. مسلسل دن رات چل کے مکہ پہنچنے میں 25-30 دن لگیں گے. ہاتھیوں میں سویٹ گلینڈز نہ ہونے کے برابر ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنا جسم ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے اوپر کیچڑ یا گارا ڈالتے ہیں اور اس کے لیے انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہاتھی کے جسم کا ٹمپریچر ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے. ان سارے مسئلوں کا کوئی حل ڈھونڈ بھی لیا جائے تب بھی آرکیولوجیکل کھدائیوں کے دوران مکہ کے آس پاس تو کیا سینکڑوں کلومیٹر دور تک بھی کسی ہاتھیوں والی فوج کے بقایا جات کا آج تک کوئی نشان نہیں ملا. اس لیے ماڈرن ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ کبھی مکہ میں ہوا ہی نہیں. اور کچھ ریسرچرز کا ماننا یہ ہے کہ ابراہا کا ہاتھی کبھی مکہ کی طرف آیا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ مکہ سے بہت دور کچھ ٹریڈ کاروانز کے اوپر ایک ہاتھی کے ذریعے ابراہا کا حملہ ہوا. اگر کوئی سورہ فیل والے واقعے کو سچ مانتا ہے تو پھر میرا 5واں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اسلام کے آنے کے بعد جب کئی بار کعبہ پر حملہ ہوا، دیواریں توڑ دی گئی، کعبہ کے غلاف اور دروازے کو آگ لگا دی گئی، تب ابابیلیں کہاں تھی؟ کعبے کی تباہی کا سب سے شرمناک واقعہ 317 ہجری میں ہوا، جب بحرین کے بادشاہ ابو طاہر کرامتی نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا تھا۔ اس بارے میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، اسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی فوج نے حرم کے صحن میں موجود تمام حاجی قتل کر کے زمزم کے کنویں میں پھینک دیے تھے، یہاں تک کہ کنواں لاشوں سے بھر گیا تھا۔ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا، بیت اللہ کا غلاف اتار کر پھاڑ دیا، بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کو بھی کعبہ کی دیوار سے اکھاڑ لیا اس نے۔ واپس جاتے ہوئے ابو طاہر حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ بحرین پہنچ کے اس نے حجر اسود کے 2 ٹکڑے کروا کے اپنے ٹوائلٹ میں لگوا دیا، اور پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں پہ اپنے پاؤں رکھ کے پخانہ کیا کرتا تھا۔ 22 سال تک حجر اسود ابو طاہر کرامتی کے ٹوائلٹ میں لگا رہا۔ پھر مسلمان اپنی مسلسل کوششوں کی وجہ سے حجر اسود کو واپس مکے لے آئے، اور یہ کوشش ابو طاہر کو پیسے دے کے حجر اسود واپس لیا گیا، اور کعبہ کی دیوار پر پھر آ کے اس حجر اسود کو لگا دیا گیا۔ ان 22 سالوں میں اللہ نے کعبہ کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو میرے ان سب سوالوں پہ ضرور غور کیجئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہ کرنا بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو۔